اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات على محمد. دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے شاعر اہل بیت ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب اور ایک اور مومن ذاکر حسین زینی حیدر زیدی. ایک بچی ہے جس کے ایک کینسر کا آپریشن ہوا ہے پاکیزہ بطول. اسی طرح سے اور بہت سے مومنین نے مجھ سے التماس سے دعا کی تھی. مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں. یہاں پہ بہت سے مومنین کہہ رہے ہیں سب کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اوصاف انصار حسینی کے عنوان سے اشرا مجالس جاری ہے. 6 محرم ہو چکا ہے. پوری دنیا میں اہتمامات بڑھ رہے ہیں. آج میں ایک وصف کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس کو زیارات میں ائمہ علیہ السلام نے زیارت کی قبولیت کی شرط بتایا ہے. جو بھی حسین کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہے. اچھا اگر ایک حدیث ہوتی نا تو کہتے شاید ضعیف ہو, سند درست نہ ہو. اس موضوع پہ ایک حدیث نہیں ہے, کئی احادیث ہیں, متعدد احادیث ہیں. کامل الزیارات 1100 سال پرانی کتاب ہے, ابن قولوہ کی کتاب ہے کامل الزیارات. اس میں اور بے انتہا متعدد ائمہ علیہ السلام سے بے انتہا احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جو بھی سید الشہداء کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہے, وہ ضرور جنت میں جائے گا. اور یہاں تک بہت سی حدیث میں ہے کہ جس نے سید الشہداء پہ گریہ کیا, آنسو بہائے, سید جناب سیدہ خود اس کی شفاعت کریں گی. 6 امام سے روایت کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ روز قیامت خود جناب سیدہ شفاعت کریں گی. پروردگار جناب سیدہ سے کہے گا سیدہ آج آپ جو کہیں گی وہی ہوگا. تو جناب سیدہ پہلے کچھ مسائل کے جملے میں ابھی پیش نہیں کرنا چاہتا, آخر میں یا کسی اور مجلس میں پیش کروں گا. تو اس کے بعد پھر آخر میں شریعہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کہیں گی کہ پروردگارہ میں تب تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک میرے بیٹوں کے عزادار میرے ساتھ جنت میں نہ جائیں. تو عزاداری کا لیکن سب جگہ ایک شرط رکھی گئی ہے. پیش کروں شرط کو, سنیں گے؟ جس محبت
محبت سے آپ لوگ سن رہے ہیں، میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں. جن عقیدت کے ساتھ لوگ آتے ہیں، مجالس کے تشدد کر رہے ہیں، جناب صاحب الزمان علیہ السلام کا سایہ آپ کی سرحد قائم و دائم رہے. ایک شرط رکھی ہے تمام زیارات میں. ائمہ علیہ السلام نے ایک شرط بتائی ہے کہ اگر یہ شرط پوری ہو تو جنت میں جائے گا ایک مرتبہ زیارت کرنے والا، گریہ کرنے والا، فرش عزا پہ بیٹھنے والا، آنسو بہانے والا، لازمن کوئی بھی ہو جنت میں جا کے. لیکن ایک شرط ہے، ایک ہی شرط ہے، اور وہ شہدائے کربلا کے اندر بے درجہ عتم پائی جاتی تھی، یعنی آخری درجے کی ان کے اندر وہ صفت پائی جاتی تھی. لیکن باقی عزاداروں کے لیے بھی شرط ہے. ہر امام نے کہا کہ عارفن پہ حق ہی، ان کی حق کی معرفت رکھ کے جو ان کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہے. جو مجلس میں آئے گا ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، حق کا معرفت ہے، جو معرفت نہیں رکھتا ہوگا بلکہ حق کے معرفت رکھتا ہوگا. اب یہاں میں صرف نوجوانوں کی خاطر ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا. مجھے صرف ایک نتیجہ دینا ہے، اس لیے میں اس واقعے کا سہارا لے رہا ہوں، اور تاکہ بات کو میں آگے بڑھا دوں. کہ جناب سلمان سے کسی نے اشارہ کر کے پوچھا کہ کون کون بیٹھا ہے. مسجد نبوی میں کچھ ہستیاں بیٹھی تھی، تو جناب سلمان سے پوچھا کون کون ہے، تو جناب سلمان نے کہا وہ تو وہ ہے، اور وہ ہے، اور وہ جو سامنے بیٹھے ہیں انہیں میں نہیں جانتا. اب کوئی ان کے پاس قریب میں کھڑا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ جناب امیر کی طرف اشارہ کر کے جناب سلمان نے کہا انہیں نہیں جانتا. اور جناب سلمان کے لیے سب سے زیادہ احادیث ہے رسول خدا کی کہ منا اہل البیت ہیں. جناب سلمان کا درجہ بہت بلند ہے، تمام صحابہ میں بلند. تو انہوں نے فوراً جا کے پیغمبر اسلام کو گلا کیا، شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، سلمان نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا انہیں میں نہیں جانتا. پیغمبر اسلام زیر لب مسکرانے لگے کہ ذرا بلاؤ سلمان کو. تو فوراً کہا کہ آج اچھا ذرا سلمان کی بھی پیغمبر اسلام کی طرف سے تھوڑی ڈھاڑ ہو جائے کہ ہمیشہ تعریفیں ہوتی ہیں. جناب سیدہ کے گھر کے اندر صفائی کیا کرتے تھے، دروازے پہ کھڑے رہا کرتے تھے، زیارت پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ فضائل بیان ہوتے ہیں. آج سلمان کو پیغمبر اسلام کچھ کہیں گے، سب کو جمع کرنے لگے کہ ذرا آؤ سلمان، پیغمبر نے بلایا ہے. جناب سلمان فوراً تیزی سے بڑھے، کہا یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا ہے. تو ختمی مرتبہ نے کہا سلمان اسے سمجھا دے، اگر جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. یہ نہیں کہا مجھے سمجھا دے، کہا اسے سمجھا دے کہ تو نے علی کی طرف اشارہ کر کے یہ کیوں کہا کہ علی کو نہیں جانتے، اسے سمجھا دے. پیغمبر تو جانتے تھے نا. سلمان اسے سمجھا دے کہ آپ سمجھا دیجئے کہ آپ نے جناب امیر کی طرف آپ نے علی نے بیچارے کو اشارہ کر کے کہا میں نہیں جانتا. کہا یا رسول اللہ میں نے تو اسی بات پہ عمل کیا جو میں نے آپ سے سنی ہے. آپ نے فرمایا تھا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے، مجھے بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے. نہ میں اللہ ہوں نہ میں آپ ہوں. بس یہی کہا میں نے تو کہ میں علی کو نہیں جانتا. تو اب جناب ختم مرتبت نے اشارہ کر کے کہا کہ اب سمجھ میں آیا سلمان نے کیوں کہا تھا. کہ یا رسول اللہ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی، کہ اب سمجھ لو میں نے منا اہل البیت کیوں کہا ہے. جناب سلمان کو وہ معرفت تھی جو کسی اور کو نصیب نہیں تھی. حق کی معرفت رکھتے ہوئے، حق کا معرفت ہے. اسی بات کو پیش کروں گا، اسی کو آگے بڑھاؤں گا. اگر بات کو آگے بڑھاؤں تو ساتھ دیں گے میرے سب لوگ. اور ان کے حق کی معرفت ہے. جناب سارے ائمہ علیہ السلام نے ایک ہی جملہ دہرایا ہے، عارفن بحق ہی. ان کا حق معرفت ادا کیجئے تو پھر شفاعت ہی شفاعت ہے. عزیزان گرامی، اب ائمہ علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ معرفت رکھتے ہوئے. جناب امیر نے نہج البلاغہ میں جملہ کہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو عرف الاشیاء بے اوقاتہا، چیزوں کو اپنی ضد سے پہچانا جاتا ہے. ضد ہو
اگر اس کے الٹ کو دیکھو گے تو چیز سمجھ میں آئے گی. چیزوں کے ازداد سے ان کو پہچانا جاتا ہے. پہچاننا چاہتے ہو تو ان کی ضد کو دیکھو. جب ضد الٹ سمجھ میں آئے گا تو اصل سمجھ میں آ جائے گا. اگر الٹ سمجھ میں آئے گا تو اصل سمجھ میں آئے گا. ضد سے اصل کو سمجھو. میری آواز تک تو نہیں کر رہی ہے؟ میرا گلا تھوڑا سا صاف نہیں دے رہا تو آپ حضرات اس کو درگزر کر دیں گے. تو اب جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. اب ہمیں کربلا کو سمجھنا ہے, سید الشہداء کو سمجھنا ہے, اور ہم جتنا بھی سمجھ جائیں, جتنی معرفت حاصل کر لیں, ہم جہاں تک پہنچ جائیں, کسی کی سطح یہاں ہوگی, کسی کی بہت بلند ہوگی, بس ہم اتنا سمجھیں گے کہ جتنا ہم سمجھے ہیں سید الشہداء کو وہ اس سے بالا تر ہیں. سید الشہداء اس سے بالا تر ہے. جتنا ہم سمجھے اس سے, اگر یہ جملہ پہنچا پاؤں, جتنا ہم سمجھ جائیں سید الشہداء اس سے بہت زیادہ باعظمت ہے, اس سے بہت زیادہ بلند ہے. تو یہاں پہ صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا, ازداد سے چیزوں کو سمجھیں کہ جناب سید الشہداء کو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو اگر فخر ہے تو سید الشہداء پہ ہے. فخر اسماعیل ہے سید الشہداء. جو آزمائش میدان منا میں نہیں ہوئی تھی وہ کربلا میں ہو گئی تھی, اس لیے وہ دونوں بھی سلام کرتے ہیں حسین ابن علی کو. تو تھوڑی سی تاریخ پیش کروں گا, تھوڑی سی تاریخ میں جاؤں گا. اور تھوڑا سا تاریخ میں جاؤں گا, آج پیش کروں گا تھوڑا تفصیل سے. اب سن لیجئے, متعدد یہاں پہ مثالیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. تھوڑی سی آج میں نے کوشش کی, محنت کی ہے کہ آپ حضرات کی محبتوں کے سامنے پیش کروں, آپ کی عقیدتوں کے لیے پیش کروں. جناب ابراہیم جب چلے نا گھر سے جناب اسماعیل کو لے کے قربانی کے لیے, دیکھیں معرفت کا حق کیا ہے, کیسے ادا ہو سکتا ہے. پہچاننا الٹ کو تاکہ اصل سمجھ میں آ جائے. ذہن میں اگر یہ جملہ رکھیں گے تو ہر بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی. تو جناب ابراہیم نے چھری لی, ساتھ میں ظرف لیا, رسی لی. اب یہ انداز عجیب و غریب تھا, جناب ہاجرہ کا دل تڑپنے لگا. کچھ آج ماحول بدلا سا ہے. جناب ابراہیم کے چہرے کی کیفیت کچھ اور ہے. جناب اسماعیل کو بتا دیا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, اے میرے لخت جگر, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ کی نظر کیا ہے؟ کہا افعل ما تؤمر, بابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریے. تو اب ایک مرتبہ چلے, دونوں کا ماحول ایسا تھا کہ جناب ہاجرہ کا دل تڑپنے لگا اور کہا کہ آج کچھ کیفیت عجیب سی ہے. چلے جناب ابراہیم آگے چلے, جناب اسماعیل پیچھے پیچھے نکلے. تو جناب ہاجرہ درے خانہ پہ آ کے رک گئی, دروازے پہ, اپنے گھر کے دروازے پہ رکیں. جیسے ہی رکی دیکھا کہ کوئی سامنے سے آیا. کہا ہاجرہ مت جانے دینا ابراہیم کو, وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے, ان کو روک لو, باہر نکلو, جلدی سے ابراہیم کو روکو, بیٹا ذبح ہو جائے گا. تو جناب ہاجرہ نے ایک مرتبہ 7 کنکریاں اٹھائیں اور مارنے کے بعد کہا دور ہو جا شیطان مردود. اگر جملہ پہنچ جائے, کہ دور ہو جا شیطان مردود, توجہ سارے مجمع کی, کہ دور ہو جا شیطان مردود. تو شیطان نے کہا کیسے پہچانا, میں جس حلیے میں آیا ہوں تم پہچان نہیں سکتی تھی. ہاجرہ پہچانا کیسے؟ تو جناب ہاجرہ نے پلٹ کے جواب دیا کہ جو کسی نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے کہے وہ سوائے شیطان کے کوئی نہیں ہو سکتا. توجہ ہے, توجہ ہے دیدانے کے نام. تو جناب ہاجرہ نے کہا کہ جو کسی نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے مشورہ دے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے. اب فوراً اس نے دیکھ لیا کہ یہاں میرا شکار نہیں بن سکا, میں گمراہ نہیں کر سکا, بہت تیزی سے آگے بڑھا اور ایک مرتبہ جناب اسماعیل سے کہا کہ اسماعیل تمہارے بابا بوڑھے ہو گئے ہیں. نہیں پہنچا پایا. بابا بوڑھے ہو گئے ہیں, دماغ کام نہیں کر رہا, رک جاؤ. باپ کی باتوں میں آنے کے بعد جان نہ گوا دینا. جناب اسماعیل نے 7 کنکریاں ہاتھ میں لی, شیطان کو ماری. کہ دور ہو جا شیطان مردود. کہ اسماعیل کیسے پہچانا؟ کہ جو کسی نبی کی عقل میں شک کرے خطیان کا الزام دے. جو کسی
نبی کی عقل پہ شک کرے، ہذیان کا الزام دے، وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ فوراً شیطان سمجھ گیا کہ یہاں پہ بھی میری دال گلنے والی نہیں ہے، اس نے آخری کوشش خلیل خدا کے ساتھ کی، آگے بڑھا اور جناب ابراہیم سے کہنے لگا ابراہیم خواب تھا، خواب تھا، خواب کو خواب رہنے دو، بیٹے کو ذبح نہ کر دینا، اتنی بڑی غلطی نہ کرنا، خواب کہیں خواب کے چکر میں بیٹے کو کھو دو۔ جناب ابراہیم نے 7 کنکریاں لی، شیطان کو مارے، کہا دور ہو جا شیطان۔ کہا ابراہیم کیسے پہچانا، میں تو حلیہ بدل کے آیا تھا۔ کہا جو اللہ کی وحی پہ شک کرے، جو وحی الہی پہ شک کرے وہ شیطان ہوا کرتا۔ یہ انبیاء علیہ السلام۔ اب اسی لیے وہاں پہ 3 شیاطین بنائے گئے، اگر بات واضح ہو رہی ہو۔ یہ مینا کے 3 ایکو بند کرواؤ عزیزان گرامی، اگر ایکو اس کا آف کرنا ہے کسی طریقے سے۔ عزیزان گرامی سب کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ تو اب اسی لیے 3 شیاطین بنائے گئے ہیں۔ میں گھڑی کو بار بار دیکھ رہا ہوں اور یہاں پہ مرحوم علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم کا ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے جو میں نے دیکھا تھا کسی کتاب کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ گھڑی بنانے والے نے بھی بہت سوچا، بہت سوچا، بہت سوچا، سوچ کے تھک ہار کے اس نے فیصلہ کیا کہ 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہے۔ گھڑی بنانے والے نے بہت سوچا، اس نتیجے پہ پہنچا کہ 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہے، اور 12 میں بھی اس نے فاصلہ 5-5 کا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ بیچ میں 3 کانٹے بھی ہیں۔ توجہ ہے جلانے کے نام۔ اب کائنات کا نظام چلتا ہے تو 12 کے ذریعے چلتا ہے۔ توجہ جانے کے نام، حق کا پہچاننا، حق کو پہچاننا سب سے بڑی انسان کی علامت ہے، اور چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی کو پہچاننا ہو تو دشمنوں کو دیکھ لو کتنے پست ہیں، جس کا دشمن جتنا پست ہوگا وہ اتنا ہی بلند ہوگا، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ آئیے کہ میں بات کو پھر آگے بڑھا رہا ہوں۔ قدردان گرامی، میں نے اس دن ایک اشارہ کیا تھا، ظاہراً 3 یا 4 مجلس میں جناب یوسف کے صدیق ہونے کا اگر سب کے ذہنوں میں ہوگا، اور باقی سب کے اگر ذہنوں میں ہو، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایک اور مرحلہ آگے بڑھاؤں گا۔ اور حق کا پہچاننا جناب ابو طالب سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی اولاد کی ذات پر بلند سے بلند اللہ نے گرامی، اپنی اولاد پہ ہر انسان جان قربان کرتا ہے۔ بھائی کے بیٹے کی اتنی معرفت ہونا، یہ کوئی جناب ابو طالب سے سیکھے کہ جناب ابو طالب نے اس انداز سے قربانیاں پیش کی ہیں۔ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تو میں نے جناب یوسف کے اس دن واقعے کو پیش کیا تھا۔ اب جہاں تک آواز آ رہی ہے، سب اپنی محبتوں سے غور سے اس جملے کو سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک کہ تمام مجمع میرا ساتھ نہیں دے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا، تو اب سنیں گے غور سے۔ جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ 11 بھائی تھے جناب یوسف کے، 11 بھائی تھے، ایک بنیامین وہاں نہیں تھا جو چھوٹا تھا، باقی 10 وہاں موجود تھے۔ ان 10 میں سے صرف ایک کا نام لاوی تھا، جس کو جناب یوسف سے بہت محبت تھی۔ غور سے سن رہے ہیں سب لوگ، توجہ ہے میرے ساتھ؟ اور وہ 12 بھائی تھے جناب یوسف، ایک تو خود جناب یوسف، ایک بنیامین ہے جو چھوٹا ہے، باقی 10 بھائی جو منصوبے بنا رہے تھے، اقتلو ہو سورہ یوسف میں، قتل کر دو، احرقو ہو، ایک نے کہا نہیں قتل نہیں کرو، آگ لگا دو، دوسرے نے کہا نہیں کنویں میں ڈال دو، سب منصوبے۔ اور ایک تھا جس کا نام تھا لاوی، وہ بار بار کہہ رہے تھے مت مارو یوسف کو، یہ ہمارا بھائی ہے۔ وہ کہتا تھا نہیں آگ لگا دو، کہا نہیں آگ مت لگانا، یہ ہمارا بھائی ہے۔ ایک نے کہا کنویں میں ڈال دو، کہا نہیں یہ ہمارا بھائی ہے۔ لیکن کیا کیا، پھر بھی بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تو جناب یوسف نے پکارا کسے؟ اپنے بھائی لاوی کو، کہا لاوی ان سب نے فیصلہ کر لیا ہے
کہ مجھے کنویں میں پھینک دیں، تمہیں تو مجھ سے محبت ہے، کیوں نہیں بچاتے کا کوشش کر رہا ہوں، لیکن 10 افراد میں سے 9 ایک طرف ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن جناب لاوی کو پھر بھی محبت تھی، بار بار بھائیوں کو درس دیتے تھے، سبق دیتے تھے، ارے ہمیں یوسف کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ایک مرتبہ جناب یوسف عزیز مصر بن گئے، توجہ سارے مجمع کی، جناب یوسف عزیز مصر بن گئے، سارے بھائی آئے، کہا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ جب ایک مرتبہ بتایا کہ ہمارے بعد عزیزان مصر کے بعد دوبارہ سب ختم ہو جائے گا نظام، اور فراعنہ آ جائیں گے، فراعنہ جمع فرعون ہے، فرعونوں کی حکومت آ جائے گی، وہ خدائی کا دعویٰ کریں گے، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کریں گے اور بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ جناب یعقوب کی اولاد، کہ تمہاری اولادوں کو ماریں گے۔ کہا اللہ پھر کیا کرے گا؟ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی کو بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہیں فرعون کے اس ظلم سے نجات دے گا۔ میں نے بہت کوشش کر کے، محنت کر کے یہ اپنی محنت سے پیش کیا ہے، اگر سمجھ میں آئے تو داد دیجیے گا، کسی کتاب سے نہیں پیش کر رہا، کسی تحقیق سے نہیں، پوری زندگی لگا کے جناب امیر سے کچھ مانگا تھا، ان کے والد کی بارگاہ میں کچھ سمجھ وہاں سے عطا ہوئی ہے، پیش کر رہا ہوں۔ تو جناب یوسف نے کہا میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی کو بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ سارے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دے گا۔ کہ اس بھائی لاوی کی نسل سے، اپنی نسل سے نہیں کہا، کہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے۔ تو میں نے سوچا پروردگارا، یوسف خود نبی تھے، ان کی نسل سے موسیٰ نہیں آئے، ان کے بھائی لاوی کی نسل سے آئے۔ تو ایک قانون سمجھ میں آیا کہ جسے اللہ کے نبی سے محبت ہو، اللہ اس کی نسل میں نبوت رکھ دیتا ہے۔ جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی محمد سے محبت کی، اللہ نے امامت کو ان کی نسل میں منتقل کر دیا۔ توجہ ہے زیادہ کے لانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ لاوی کو میرے یوسف، میرے نبی سے محبت ہے، تو حضرت موسیٰ کی نبوت کو ان کی نسل میں رکھا، کہ ابو طالب کو میرے محمد سے محبت ہے، کہ ابو طالب وہ 12 امام میں آپ کی ذریت میں رکھوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی حق کی معرفت رکھتا ہو اللہ وہیں پہ ہر چیز کو منتقل کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک روک کے جملے کو پیش کرنا چاہوں گا۔ جب مسلمانوں نے سب نے تاریخ میں لکھا ہے، پاکستان میں آپ کے بچے دینیاتی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں نا، تیسری کلاس کی دینیاتی کتاب میں پڑھتے ہیں جناب حمزہ کا اسلام لانا، سب کے ذہنوں میں ہے؟ جلدی سے اشارہ کر کے دوہرا کے بعد تو آگے بڑھا دوں گا کہ جناب حمزہ کیسے اسلام لائے۔ میں دینیات پیش کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ پیش نہیں کر رہا ہوں، تو تاکہ افراد آخر تک نہ پہنچ جائیں، میرے متعلق فیصلہ نہ کر لیں، اس لیے میں نے کہا اشارہ کر دوں۔ تو اب دینیات کی کتاب میں لکھا جناب حمزہ کیسے مسلمان ہوئے، سب کی توجہ ہو میرے ساتھ۔ کیا کہ جناب حمزہ نے شیر کا شکار کرنے جاتے تھے، شیر کو مار دیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو بھی اسد اللہ کہا ہے۔ اسد اللہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں، غور سے سنیے گا جملے کو، اسد اللہ کہیں ہیں، جناب حمزہ بھی اسد اللہ ہیں، جناب حمزہ بھی ہیں، جناب امیر بھی ہیں، جناب عباس بھی ہیں، اسد اللہ بہت ہیں، بس اسد اللہ غالب ایک ہے، اسد اللہ الغالب جو سارے شیروں پہ غالب ہو، وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، اب جناب حمزہ سے متعلق لکھا ہے کہ جب گھر پہنچے تو جناب ختم مرتبت کو دیکھا، آپ کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا۔ جناب حمزہ کو بھی بے انتہا محبت تھی ختم مرتبت سے، تو فوراً سوال کیا، کہا بھتیجے کیا بات ہے، آپ کی پیشانی سے خون آ رہا ہے؟ کہا چچا جان کوئی بات نہیں، کہ نہیں مجھے بتائیے۔ تو ختم مرتبت نے فرمایا کہ مجھے ابو لہب نے یا ابو جہل نے پتھر مارا ہے، خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا، اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑا ہوا اس نے پتھر مارا، میری پیشانی سے خون بہنے لگا۔ تو فوراً پلٹ کے جناب حمزہ گئے اور جو کمان اپنے بازو پہ تھی اس کو اسی طرح سے حمائل کیے چلے گئے خانہ کعبہ میں، اور کہا کہاں ہے، اور فوراً اپنی کمان کو اتارا، اور جب اتنی زور سے اس قوت کے ساتھ اس کمان کو مارا کہ اس کی ساری پسلیاں توڑ دی۔
جب ساری پسلیاں توڑ دیں تو پلٹ کے واپس آئے جناب حمزہ اور کہا کہ بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، اس نے ایک پتھر مارا تھا، میں نے اس کی پسلیوں کو توڑ دیا۔ تو جناب ختم مرتبہ نے بس ایک جملہ کہا کہ چچا جان مجھے آپ کی کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی بھی طرح کی نصرت کی، کسی طرح کی مدد کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں بھتیجے؟ کہا کہ چچا جان اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو دینیات میں یہی لکھا، چچا جان اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے دین کو اپنا لیجئے۔ اگر بات پہنچ رہی ہے کہ میرے دین کو اپنا لیجئے، اس طرح کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے دین پہ آ جائیں، دینیات میں یہی لکھا ہے۔ سارے مسلمان کہتے ہیں، جناب حمزہ نے فوراً کلمہ پڑھا کہ میں اب آپ کے دین پہ ہوں، کہ اب وہی جو آپ کام کر کے آئے ہیں عبادت ہے۔ تو ایک بات مجھے کہہ لینے دیں جو سارے مسلمانوں نے جناب حمزہ سے متعلق لکھی، یہ پہلی مرتبہ جناب حمزہ نے ختمی مرتبت کی مدد کی، اور وہ جناب ابو طالب کے بھائی ہیں، انہوں نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ بھتیجے آج پہلی مرتبہ میں نے مدد کی، آپ کو مدد نہیں چاہیے، وہ جو دوسرا بھائی بچپنے سے تمہاری مدد کر رہا ہے اس سے کیوں نہیں کہتے کہ دین پہ آ جائے؟ اس کا مطلب ہے جناب سے حمزہ کچھ جانتے تھے جو دوسرے نہیں جانتے۔ ماشاءاللہ دیتے رہو، ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، جناب ابو طالب حق کو پہچان رہے تھے، جناب حمزہ حق کو پہچان رہے تھے۔ ہمارا عقیدہ اس سے بالا تر ہے کہ معاذ اللہ جناب حمزہ جو امام حسین علیہ السلام سے پہلے سید الشہداء رہے ہوں، انہوں نے نہ پہچانا ہو۔ عزیزان گرامی، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ حق کا پہچاننا کیسا ہے کہ وہ جو مشرکات، جناب عبداللہ کی خوبصورتی مشہور ہے، اس بات کو غور سے سنیں گے۔ جناب عبداللہ بہت پیغمبر اسلام کے والد گرامی بہت خوبصورت تھے، جن کی خوبصورتی سے متعلق سب نے لکھا ہے، تو بہت خوبصورت تھے۔ قریش کے تمام بڑے بڑے خاندان چاہتے تھے کہ ان کے خاندان میں جناب عبداللہ کی شادی ہو، تمام کی تمام وہاں پہ خواتین جناب عبداللہ کے لیے رشتے بھیجتی تھی۔ تو جناب عبداللہ نے کہا نہیں، مجھے ایک اشارہ چاہیے جو مجھے بشارت ملی ہے کہ کسی نے ہمارے گھر میں آنا ہے، تو جناب آمنہ کے لیے رشتہ بھیجا، وہیں پہ رشتہ ہوا۔ تو بعد میں کسی خاتون سے متعلق ہے کہ کسی نے کہا عبداللہ سے بھی شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں، اب شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کہا کیوں؟ کہا عبداللہ کی پیشانی پہ ایک نور نظر آتا تھا جس کی وجہ سے میں شادی کرنا چاہتی تھی، اب وہ نور صرف ان کی پیشانی پہ نہیں رہا، وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی نظر آنے لگا ہے۔ نہیں پہنچا پایا کہ وہ نور ان کا نہیں ہے، کوئی ان سے منسوب ہے جس نے اتنا منور کر دیا ہے۔ یہ وہ مشرکات بھی سمجھ رہی تھی حق کا معرفت۔ یہ عظمت ہے رسول خدا سے وابستہ ہونے والوں کی، ماں باپ کی یہ عظمت ہے کہ مشرک پہچانتے تھے کہ ان کی پیشانی عام پیشانی نہیں ہے۔ مشرک دیکھ کے کہتے تھے یہ عام انسان نہیں ہے، عبداللہ ان کے چہرے کی پیشانی کا نور ہے۔ ہر انسان منسوب ہونا چاہتا تھا کہ اب وہی نور جب سے آمنہ مدینے سے مکہ آئی ہے وہی ان کی پیشانی پہ دیکھ لیا کہ نہیں، وہ انہی سے وابستہ ہے۔ عزیزان گرامی، حق کو پہچاننا، جناب سید الشہداء ایک جملہ کہتے ہیں، اب تھوڑی سی سب باتیں بھی سن لیجئے، اور اپنے قاتلوں سے کہتے ہیں کہ اپنے قاتلوں سے کہتے ہیں کہ خدا لعنت کرے تم پہ کہ مجھے دیکھتے ہو اور پھر میری معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، مجھے دیکھ رہے ہو اور پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے ان عزاداروں پہ، میرے ان ماننے والوں پہ بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لے آئے ہیں۔ بڑا بہت بڑا جملہ سید الشہداء کا، بہت بڑا جملہ ہے۔ میں جب سوچتا ہوں کہ معرفت کیا چیز ہے، میں بات تو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، معرفت، سید الشہداء کے جتنے ماننے والے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ کوئی ہمیں مان ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہماری تائید نہ ہو، ہماری تائید نہ ہو۔ تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چلیں گے۔
جناب سید الشہداء کے ماننے والے جو ایک مرتبہ دیکھتے تھے، میں نے جناب زہرتین سے متعلق کہا تھا، ایک مرتبہ جو دیکھ لیتا تھا، تعصب نہیں رکھتا تھا، وہ سید الشہداء کا گرویدہ ہو جاتا تھا، عاشق ہو جاتا، صرف دیکھتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کو لوگ دیکھتے تھے تو رک جاتے تھے دوبارہ دیکھنے کے لیے۔ پوچھا کچھ یہودی یا عیسائی تھے، کیا بات ہے رک گئے ہو؟ کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی عرش سے نازل ہو گیا، جب سے حسن مجتبیٰ کو دیکھا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے، بل وہ ملک الکریم، جناب یوسف کے لیے بھی کہا تھا نا کہ ایک مرتبہ دیکھو۔ عزیزان گرامی، ہمارے بہت سے نوجوان ایک سوال کر لیتے ہیں کئی مرتبہ ہم سے کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ میں 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا تھوڑا سا، میں جانتا ہوں لوگ اس گرمی کے اندر کہاں کہاں سے آئے ہیں، تشریف فرما ہیں، جناب سیدہ آپ کے عزاداری کو قبول فرمائیں، لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے، میں تھوڑا سا علمی موضوع کو چھیڑ رہا ہوں۔ بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ جھوٹے دعوے کرنے والے کتنے آ چکے ہیں اور ابھی کتنے آئیں گے؟ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ امام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا یہی امام مہدی ہیں؟ تو یہ نیا سوال نہیں ہے، پیغمبر اسلام سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ آج ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، کہ آج میں حق ہوں اور جو میرا دشمن ہے وہ باطل ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث کہ میں حق ہوں، میرے مقابلے میں جو آئے، جو میرے دشمنی میں، میری عداوت میں میرے سامنے کھڑا ہو وہ باطل ہے، لیکن آخری زمانے میں ایک حق ہوگا اور ہزاروں باطل ہوں گے۔ تو صحابہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ آج صرف ایک حق ہے اور ایک باطل، تو حق کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، آخری زمانے میں تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، اتنے باطل ہوں گے اور ایک حق۔ مولا نے پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، اس زمانے میں اور زیادہ آسان ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا حق سورج کی طرح سے ہوتا ہے، جیسے ہی طلوع کرتا ہے سارے ستارے چھپ جاتے ہیں، کہ جب میرا بیٹا مہدی آئے گا سارے باطل چھپ جائیں گے، اس کا وجود بتائے گا یہ اللہ کی حجت ہے، کہ وجود مقدس بتائے گا یہ حجت خدا۔ وہ کہا کہ یا رسول خدا آخری زمانے والے پہچان لیں گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ اب پھر جب اتنا آسان ہے کہ ہم دیکھیں گے اور پہچان لیں گے، یہاں تک روایات کے الفاظ ہیں 5ویں اور 6ٹھے امام سے کہ حتیٰ کافر جب امام زمانہ کو دیکھیں گے تو دیکھ کے ایمان لے آئے، صرف دیکھ کے، سنیں گے کچھ نہیں، خطبہ نہیں سنیں گے، دیکھیں گے، کہیں گے کہ یہی عادل نظر آتا ہے، اس کا چہرہ معصوم نظر آتا ہے۔ بہت سے کافر جن میں تعصب نہیں ہوگا دیکھ کے پہچان لیں گے، کافر بھی۔ تو ہم ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شیعہ نے حیدر کرار میں سے ہو اور امام وقت کو نہ پہچانے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عزادار ہو اور صاحب الزمان علیہ السلام کو نہ پہچانے، سب پہچان لیں۔ مولا فرماتے ہیں پہچاننا کمال نہیں ہے، ان کی اطاعت کمال ہے۔ اب میں خطابت پیش نہیں کر رہا، اپنی عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، آج اگر صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا میں ہاتھ نہیں چوموں گا، میں اپنی پیشانی کو ان کے قدموں پہ رکھ کے ان کے قدموں کا بوسہ دوں گا۔ یہ میں خطابت پیش نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں صاحب الزمان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ میں ان کے قدموں کے لیے قابل نہیں ہوں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اس طرح سے صاحب الزمان کے سامنے پیش نہ کریں تو ہمیں حقیقتاً معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک اپنے آپ کو انسان تکبر سے پیش کرتا رہنا بہت بڑا ہوں۔ مولانا نور فرماتے ہیں کہ جتنے مرضی اعمال لے آؤ، تکبر نہ کرنا، سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، اور کہ جتنے مرضی گناہ لے آؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ کا سب سے بڑا تمہارے پاس جو وسیلہ ہے، آج علماء کہتے ہیں کہ یہ عزاداری سید الشہداء، اسی کے ذریعے معرفت نصیب ہوتی ہے۔ میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا، دعائیں مانگیں، اسی مہینے میں جتنی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، لیکن مادی دعاؤں سے زیادہ مانوی دعائیں مانگیں، وہ کچھ جناب سید الشہداء عطا کرتے ہیں جو کسی بارگاہ میں نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے آج خراسان میں بھی کہا تھا، ایک جملہ صرف اس تقریر سے ایک جملہ استعارہ لے رہا ہوں کہ
آغا صدر اصفہانی سے میں نے کچھ سوال کیا تھا کہ عراق سے زیارت کر کے آ رہے تھے نجف اشرف سے، جب بیٹھے ہوئے جہاز میں تو اتفاقاً میں اور وہ ساتھ بیٹھے تھے، میں نے ان سے سوال کیا آقا زیارت کی قبولیت کی علامت کیا ہے، کیسے یقین ہو کہ زیارت قبول ہو گئی؟ تو انہوں نے ایک جملے کے اندر سب کچھ کہہ دیا، کیا انہوں نے تو دشمنوں کو رد نہیں کیا اگر وہ ان کی بارگاہ میں آ گئے تو تم تو پھر اپنے ہو کا اپنا جائے حسین رد کر دیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ حسین بہت باعظمت ہیں، کا حر جیسا گنہگار، حر جیسا دشمن جس نے راستہ روکا، پانی بند کیا، لیکن جب ان کو احساس ہوا کہ نہیں حسین حق پہ ہے تو آئے، اور آنے کے بعد آنکھوں پہ پٹی تھی، قدموں میں بیٹھ گئے، چہرہ نہیں دیکھ رہے تھے سید الشہداء کا، قدموں پہ بیٹھنے کے بعد صرف ایک سوال کیا، من انت؟ امام حسین نے کہا کون ہو؟ کہا میں آپ سے صرف ایک سوال کرنے آیا ہوں کہ آیا حل من توبہ، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا میں نے معاف کیا، میری ماں زہرا نے معاف کیا، میرے بابا یہ مطلع نے معاف کیا، میں مساج کی طرف نہیں آیا۔ یہ معرفت ہے جناب حر کی کہ انہیں 2 محرم سے احساس ہوا، وہ عداوت سے جب چاہنے والوں میں شامل ہوئے تو سید الشہداء نے ایک لحظے میں انہیں قبول کر لیا۔ حسین بہت باعظمت ہیں، جسے سب رد کر دیں اور حسین قبول کر لیں اسے سب قبول کر لیتے ہیں، اور جسے سب قبول کر لیں اور حسین رد کر دیں اسے سب رد کر دیتے ہیں۔ میں کہہ گیا ہوں، نہیں میں معلوم میں پہنچا پایا ہوں اس بات کو کہ نہیں پہنچا پایا۔ حسین ابن علی ایک ایسے باب نجات کا نام ہے کہ جس بارگاہ کے اندر اگر کچھ بھی قبول ہو جائے تو سب کچھ قبول ہے۔ آج مجھے بتایا پوری دنیا کے اندر جو اہتمام کیا جا رہا ہے، 30 سے زیادہ ملکوں میں اہتمام کیا گیا ہے جناب علی اصغر کے لیے، 30 سے زیادہ ملکوں میں۔ آج انشاءاللہ تفصیل سے پڑھوں گا، لیکن جب مجھے خود جو تکلیف ہونے لگتی ہے، جب میرے بہت سے بھائی برداشت نہیں کر رہے ہوتے، جب بے ہوش ہونے لگتے ہیں، جب گرنے لگتے ہیں، تو اس وقت میں رک جاتا ہوں، مجھ سے مسائل اس سے آگے نہیں پڑھا جاتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہاں سے عطا نہ ہو۔ بڑے بڑے علماء نے مانگا ہے نا، بہت بڑے مسائل پڑھنے والے تھے ایران کے شیخ جعفر شوشتری، عبداللہ شیخ جعفر شوشتری، تو ان سے پوچھا کہ آقا آپ ایک گاؤں بستی میں رہتے ہیں شوشتر میں، لوگ 18 گھنٹے کا سفر کر کے دھکے کھا کے آپ کی ایک مجلس سننے آتے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، کیوں؟ کہا یہ میں نہیں بولتا، مجھے حسین ابن علی کی عطا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ میں نے خود خواب میں ایک مرتبہ شب قدر تھی، تو میں نے روتے ہوئے کربلا کا رو کر کے کہا کہ مولا کب تک میں کتاب سے دیکھ کے مسائل پڑھتا رہوں گا، کب تک کتاب سے دیکھ کے فضائل پڑھتا رہوں گا، اتنے عرصے سے آپ کی مجالس پڑھوں گا۔ اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ سید الشہداء کھڑے ہیں اور جناب حبیب آٹے کی روٹی بنا رہے ہیں، ان کے سامنے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ کہا کہ حبیب آج ہمارا مہمان آیا ہے، انہیں کھانا ضرور کھلا دینا۔ تو جناب حبیب نے روٹی کا ٹکڑا توڑ کے دیا، کہا بس وہ ایک روٹی کا ٹکڑا کھانا تھا، اس کے بعد پھر صبح خواب میں نے صرف روٹی کا ٹکڑا لیا، اس کے بعد سے پھر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کتاب کی ضرورت نہیں، مجھ پہ الہام نازل ہو رہا ہے، کوئی حسین ابن علی عطا کر رہے ہیں، یا پھر میں بولتا تھا بس میری آنکھوں کے سامنے۔ اس طرح مسائل پڑھتے تھے کہ لوگ کہتے تھے جب یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے سامنے مسائل ہو رہے ہیں، تو یہ سب کچھ عطا ہوتی ہے۔ آج مجھ سے کہہ بھی دیا کہ میں تفصیل سے پیش کروں، میں تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حق کا پہچاننا، آپ نے اکثر سن رکھا ہے کہ جناب سید الشہداء جب مدینے سے چل رہے تھے تو ایک بچی نے جناب علی اصغر کو گود میں لے لیا اور اپنی ماں سے یہی کہا کہ اماں آپ سب جا رہے ہیں، بابا مجھے لے کے نہیں جا رہے، اس بچے کو میرے پاس چھوڑ جائیے، میرا دل بہلاتا رہے گا۔ تو سب بیویوں نے کوشش کی تھی نا جناب علی اصغر کو گود لینے کی، کبھی جناب زینب آگے بڑھے، کبھی جناب رباب نے کوشش کی، بچہ نہیں آ رہا تھا۔ سید الشہداء نے کہا رباب رک جاؤ ذرا، مجھے موقع دو۔ نہ جانے کیا اس محبت سے جناب سغرا نے لیا ہوگا آغوش میں، تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا کہ اب میں بلاؤں گا نہیں، کہاں آپ ایک مرتبہ کان میں جناب علی اصغر کے کچھ کہا، اور سب کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر فوراً سید الشہداء کے آغوش میں آ گئے۔ اب اندازہ ہی ہے نا کہ کیا کہا ہوگا، یہ معرفت ہے حسین کے خون کی جو جناب علی اصغر میں تھی کہ یہ حسین ابن علی ہیں۔ نہ جانے کان میں کیا کہا، میرا دل کہتا ہے بس اتنا ہی کہا ہوگا، علی اصغر اگر تم مدینے رک گئے تو حرملہ کا تیر کون کھائے گا، یہی کہا ہوگا اور کیا کہا ہوگا۔
تو جناب سید الشہداء نے بس ایک ہی جملہ کہا جناب علی اصغر فوراً آغوش میں آ گئے. آج پوری دنیا میں اہتمام ہے. لوگ کہتے ہیں، میں نے آج بھی ٹی وی کے انٹرویو میں کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جناب علی اصغر کی شہادت. ان سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے جناب سید الشہداء کی مظلومیت. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی گیا ہو میدان کربلا میں، کوئی میدان کربلا میں گیا ہو، چاہے جناب قاسم ہی کیوں نہ ہو، جناب اکبر وہ گئے تھے تو کوئی کہہ سکتا تھا ہاں لڑنے آئے ہوں گے، لیکن جناب علی اصغر تو لڑنے نہیں گئے تھے، ہاتھ میں شمشیر نہیں تھی، کوئی تیر نہیں تھا. تو آج میں کچھ آخر میں اگر آپ برداشت کر پائیں تو کچھ سخت جملے کہوں گا، اگر نہیں تو میں روک دوں گا مسائل کو، اس سے پہلے ہی روک دوں گا. میں اس سے پہلے کہ جناب علی اصغر کی شہادت کو پڑھوں، جناب علی اصغر کی شہادت پڑھنا میرے لیے سب سے مشکل جو شہادتیں ہیں ان میں سے ایک شہادت جناب علی اصغر کی ہے میرے لیے. اس سے پہلے کہ میں شہادت کو پیش کروں، جب جناب مختار نے بدلے لینا شروع کیے جناب سید الشہداء کی، تو وہ قاتلوں سے ایک ایک سے پوچھتے جاتے تھے تم نے کیا کیا کربلا میں. وہ پوچھتے تھے، اس کے بعد پھر اس کو وہی سزا دیتے تھے جو اس نے کیا تھا. تو انہوں نے بجدل سے پوچھا، بجدل تو نے کیا کیا کربلا میں؟ تو بجدل نے کہا میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا. تو جناب مختار تڑپنے لگے، رونے لگے. کہا کہ ملعون تو نے حسین ابن علی کی انگلی کو کاٹا تھا؟ کہا ہاں میں نے انگلی کو خنجر سے انگلی کاٹی تھی. کہا کب؟ کہا شہادت کے بعد. کہا کیوں تو نے انگلی کو کاٹا تھا؟ کہا میں انگوٹھی اتارنا چاہ رہا تھا، اتر نہیں رہی تھی، میں نے انگلی کو کاٹا پھر انگوٹھی کو چرا لیا. جناب مختار تڑپنے لگے. پھر ایک اب پیش کروں گا شان غریبہ میں اس روایت کو مکمل کروں گا، وقت نہیں ہے اب میں کیونکہ تفصیل سے جناب علی اصغر کے مسائل کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ایک سے پوچھتے جاتے تھے. تو ابو خلیق سے پوچھا، اے ابو خلیق، اے ملعون تم نے اتنا ظلم کیا، کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ تو ابو خلیق کہنے لگا کہ اے مختار میں تو کیا، پورا لشکر یزید پلٹ کے رو رہا تھا. کہا کب؟ کہا جب حسین ایک ننھا سا بچہ ہاتھوں میں لے کے آئے، جب بچے کو لے کے آئے تو حسین نے ابا کے دامن میں چھپا رکھا. سارا لشکر بس ایک بات کہہ رہا تھا، ہو نہ ہو حسین قرآن لا رہے ہیں، حسین اب قرآن کا واسطہ دے کے پانی مانگے. کہ اتنے میں حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا. تو حسین نے ایک جملہ کہا، اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو مجرم میں ہوں، میں نے بیعت نہیں کی. اس بچے کا کوئی جرم نہیں ہے، اسے پانی پلا دو. کہا جیسے حسین نے اشارہ کر کے کہا نا اسے پانی پلا دو، بچے نے زبان نکالی اور لبوں پہ پھیرنا شروع کی. جیسے ہی لبوں پہ زبان پھیرنا شروع کی سارا لشکر پلٹ گیا اور رخ پھیر کے رونے لگا، اور سب اونچی آواز سے روتے جاتے تھے، کہتے تھے بچے کو نہ مارنا، بڑا چھوٹا بچہ. اس بچے کی بڑی مظلومیت ہے. میں نے بھی تو مسائل پڑھے ہی نہیں ہیں پوری طرح سے. جناب مختار اپنے ممبر پہ بیٹھے تھے، تو جب یہ ابو خلیق پڑھ رہا تھا نا تو جناب مختار نے پوچھا، ابو خلیق اتنا بتا، جب جناب سید الشہداء بچے کو لے کے واپس آ رہے تھے تو کیا کیفیت تھی؟ کہ حسین نے عباس کا لاشا اٹھا لیا، علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھا لیے، اون و محمد کے لاشیں اٹھا کے لے گئے. لیکن نہ جانے کیوں حسین کے پاس جب ننھا سا لاشا آیا نا تو حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا. کبھی 7 قدم آگے لیتے تھے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.
ابھی 10 منٹ اور پڑھوں گا، میری طرف دیکھیے گا، سارے میری طرف دیکھیے گا، میں آپ کے 10 منٹ اور لوں گا، سنیں گے؟ تو جناب مختار نے پوچھا کہ ابو خلیق کیا کیا حسین نے؟ چلا تمہیں کیسے پتا چلا نہیں جا رہا تھا؟ کہ حسین انا للہ پڑھتے جاتے تھے، 7 قدم آگے لیتے تھے، پھر 7 قدم پیچھے لے لیتے تھے، جیسے حسین جانا نہیں چاہ رہے۔ تو جناب مختار نے سوال کیا، جناب مختار ممبر پہ کھڑے ہو گئے، بیٹھا نہیں جا رہا، تڑپنے لگے، کہا ابو خلیق مجھے کتنا پتا کوئی درے خیمہ پہ بی بی کھڑی نظر تو نہیں آ رہی؟ شاید کسی بیوی کے پاؤں بتا رہے ہو، کوئی بیوی کھڑی کہہ رہی ہو، مولا میرا علی اصغر لے گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابو خلیق نے کہا حسین نے جب پوچھا نا جناب مختار کتنی مرتبہ حسین آگے کا پیچھے کا 7 مرتبہ۔ جناب مختار کھڑے ہوئے، کربلا کا رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زیارت پڑھنے لگے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جناب مختار گر گئے، جب بے ہوش ہوئے نا، ہوش میں آیا تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ابو خلیق تم لوگ نہ جانے کیسے ہو، ابھی میں نے سنا تو میرے ذہن میں بس ایک خیال آیا کہ ہو نہ ہو مادر علی اصغر کھڑی پوچھ رہی ہوگی۔ سنیں شہادت، اگر طاقت ہے، برداشت ہے تو سن لیں شہادت۔ میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، میرا وعدہ، ہاتھ جوڑ کے چند جملے سن لیجیے۔ سید الشہداء نے میدان کربلا میں کئی مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، آرام سے، مجھے جلدی نہیں، سانس لے لیجیے۔ روایت کے الفاظ ہے پہلی مرتبہ خود خدا نے کہا حسین اگر آپ کہیں میں آزمائش ٹال دوں، کہا نہیں پروردگارا میں اتمام حجت کر رہا ہوں، میں نے اپنے نانا سے جو طفلی میں وعدہ کیا تھا میں وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا، پروردگار اتمام حجت کر رہا حل من ناصر ینصرنا۔ پھر جب دوسری مرتبہ کہا نا حل من ناصر ینصرنا، امام سجاد نے کہا بابا سجاد حاضر ہے۔ جب کئی مرتبہ کہا نا تو ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا حل من مغیث یغیثنا، بس ایک نعرہ بلند کیا کہ بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ کون سا نعرہ؟ حل من ذاب یذب الحرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچا دے؟ بس یہ جملہ سننا تھا، ساری بیویاں بلند آواز سے رونے لگی۔ سید الشہداء پلٹ کے خیموں میں واپس گئے، کیا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، کیا بات ہے یہ بیویاں اتنی بلند آواز سے کیوں رو رہی ہے؟ کہا بھیا بھی آپ نے کہا نا حل من ذاب یذب الحرم رسول اللہ، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ اب میری طرف دیکھیے گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، چند منٹوں کی زحمت دوں گا۔ جناب سید الشہداء خیمے میں آئے، ایک سفید رنگ کا کپڑا زمین پہ بچھایا، جیسے کفن بچھایا جاتا ہے نا، سید الشہداء نے ایک سفید کپڑا بچھایا، کہا رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے۔ جناب سید الشہداء نے سفید کپڑے کو اس طرح سے بند کیا جیسے کفن کو بند کیا جاتا، آغوش میں بچے کو لیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا آخری مرتبہ رباب سے ملا دیں، کیا رباب ذرا دیکھ لو۔ جناب رباب نے ایک جملہ کہا علی اصغر میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں بیٹا، میں بیاہ کے آئی ہوں، اپنی دادی کے سامنے میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، روز قیامت مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ بس بھائی اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ میں سننے کی طاقت نہیں رہی، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں رہی،
آخری جملے سن لیجیے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، اگر مجھے دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ جن کی آنکھوں میں آنسو زیادہ ہونا، میں نظر نہ آ رہا ہوں، وہ آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلے میرے ساتھ، چلے ذرا کربلا چلتے ہیں۔ سید الشہداء نے بچے کو لیا، میدان کربلا میں آئے، بچے نے زبان کو پھیرا، عمر سعد نے کہا یا حرملا اتنا کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو بند کر دے۔ میرے دیکھیے گا، حرملا نے تیر نکالا، کمان میں رکھا، تیر چلانا چاہتا تھا، تیر کمان سے گر گیا، حرملا نے پھر اٹھایا تیر، پھر کمان میں رکھا، پھر تیر گر گیا۔ جب تیسری مرتبہ تیر اٹھایا، عمر سعد نے پوچھا حرملا مجھ سے اگر کوئی پوچھتا اس فوج میں سب سے پتھر دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا۔ حرملا تجھ سے ایک بچے کو تیر نہیں مارا جاتا؟ حرملا نے کہا عمر سعد میں بچے کو مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھا، میرے دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، میری طرف۔ حرملا نے کہا اے عمر سعد میں جب بھی تیر کمان میں رکھتا ہوں، میرے سامنے ایک بیوی آتی ہے برقعے میں، برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے او حرملا تو بھی اولاد والا ہے، مت مار، رک جاؤ۔ سنیں گے، بیٹھے رہے، بیٹھے رہے، میں بھی پڑھوں گا، بیٹھے رہے، میں پڑھوں گا کہ حرملا مت مار میرے بیٹے کے بیٹے کو، تو بھی اولاد والا ہے۔ ختم کر دیا میں نے، میرے طرف دیکھے، تیر چلا، روایت کے الفاظ ہیں گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا، بولے ہاں لوگوں نے لوگوں بچے کا گلا کٹ گیا، حسین نے خون چلو میں لیا، زمین پہ بہانا چاہ۔ میں پڑھوں گا، سنیں گے، حسین نے خون آغوش میں لیا، زمین پہ ڈالنا چاہا، زمین سے آواز آئی حسین ایک دانہ نہ اگے گا اگر اصغر کا خون مجھ پہ آیا۔ حسین نے پھر اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی حسین ایک قطرہ نہ برسے گا اگر اصغر کا خون مجھ پہ آیا۔ میری طرف دیکھیے گا، بوڑھے حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنی داڑھی کا خطاب کیا کہ پروردگارا گوار ہے میں نے اصغر دے دیا۔ رک سانس لے لیں، میں یہاں پہ نہیں روکوں گا، مجھے معاف کر دے، واپس چلے کر رباب، رباب میری ایک حسرت ہے، خدا را سن امام حسین کا واسطہ سن کر رباب میری ایک آخری حسرت ہے، کل جب لاش پامال ہو نا، علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو، علی اصغر کا سر قلم نہ ہو، امام نے قبر کھودی، علی اصغر کو رکھا، قبر بند کر دی، مولا کی شہادت ہو، 11 محرم کا دن نکلا، ان ملعونوں نے سر کاٹ کے نیزوں پہ بلند کیے، ایک نے کہا ہم نے حسین کے علاوہ 72 کو مارا تھا، ایک سر کم ہے،